السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قاتلوا، تم لڑائی کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام کرتے، ما اسے، حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہیں وہ دین اختیار کرتے، دین الحق، حق والا دین، من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یعطو، وہ دیں، الجزیۃ، جزیہ، عن یدن، وہ دیں جزیہ، عن یدن، ہاتھوں سے، وہم، اس حال میں کہ وہ، صاغرون، رسوا ہوں، ذلیل ہوں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، آپ لڑائی کیجئے ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام کیا وہ اسے حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں وہ حق والا دین اختیار کرتے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور وہ ذلیل اور رسوا ہوں۔ مشرکین مکہ کو جس وقت مکہ فتح ہو گیا، ان کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی مشرک یہاں پر نہ رہے، 4 ماہ اور 10 دن کے بعد اگر کوئی مشرک یہاں پر پایا گیا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ معاملہ ختم ہوا۔ اس کے بعد اب اہل کتاب کے بارے میں یہ پہلی آیت اتری کہ اہل کتاب کے لیے حکم تھا، تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اب تم قتال کرو ان لوگوں پر جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ مشرک دعویٰ تو کرتے تھے ایمان لانے کا، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی، دعویٰ ان کا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان کا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ بات بھی ماننا۔ اگر اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی نہیں مانا تو یہ ایمان کیسا ایمان ہے؟ یہ ایمان نہیں لاتے۔ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے قتال کریں، لڑائی کریں۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب میں جو سب سے طاقتور تھا، روم والے جو تھے، ان سے جنگ کے لیے لشکر تیار کیا۔ اعلانات کروائے گئے، 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ آپ بنفس نفیس خود نکلے، جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ آپ خود نکلے اور آپ نے علن اعلان ظاہر کیا کہ ہم رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سوائے منافقین کے پیچھے کوئی نہ رہا، تمام مسلمان نکل گئے۔ یہ تقریباً 1 ماہ کی مسافت تھی اور سخت گرمی تھی اور فصلیں بھی تیار تھیں۔ ان حالات کے اندر آپ نکلے، اسباب اور وسائل بھی اتنے نہیں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے تو روم کے جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ آپ خود تشریف لائے ہیں تو وہ ڈر کے بھاگ گیا اور جنگ کے لیے سامنے نہ آیا۔ آپ نے تقریباً 20 دن وہاں پر پڑاؤ ڈالا، 20 دن وہاں پر ٹھہرے رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قرب و جوار جتنے علاقے تھے یہ سب اسلام کے تابع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس آ گئے۔ تو یہ پہلا معرکہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے خلاف کرنے کے لیے کہا۔ پہلے مشرکین سے نپٹا، اس کے بعد اہل کتاب کی باری۔ پھر اسی طرح آپ نے جو خیبر کے یہودی تھے
خیبر کے یہودی تھے، ان کے ساتھ بھی آپ نے معاہدہ کیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، آپ نے ان کو جو ہے وہ مشروط امان دی۔ مشروط امان دینے کا مطلب ہے کہ کچھ شرطیں لگائیں کہ ان شرطوں کے اگر تم پابند ہو تو تمہیں امان ہے۔ بلکہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو انہوں نے خط تم کو لکھا تھا، وہ انشاءاللہ اس کا کچھ خلاصہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ اہل کتاب کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمان ملکوں میں صرف ایک صورت پہ رکھا جا سکتا ہے کہ یہ جزیہ دیں، جزیہ دیں، ٹیکس دیں۔ ٹیکس کے بغیر یہ مسلمان ملک کے اندر نہیں رہ سکتے شرعی طور پر۔ اور آگے حدیث کے قرآن مجید کے لفظ ہیں وَهُمْ صَاغِرُونَ، ذلیل کر کے ان کو رکھا جائے، ان کو عزت نہ دی جائے۔ اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو ان کا معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ تم ہمارے ملک میں جب رہو گے، یہاں پر نہ تم اپنا عبادت خانہ تعمیر کرو گے، اور جو تمہارے عبادت خانے پہلے سے ہیں ان میں سے کوئی ٹوٹ پھوٹ جائے، تم نے دوبارہ اس کی تعمیر نو بھی نہیں کرنی، اور تم نے اپنے عبادت خانے کے باہر کوئی اپنا صلیب کا اور کوئی ایسی شناخت بھی نہیں لگانی، اور اسی طرح تم نے اپنے عبادت خانوں میں جو آگ جلاتے ہو یہ بھی نہیں جلانی، تم نے اپنے دین کی دعوت بھی نہیں دینی، تم نے کسی مسلمان کو روکنا بھی نہیں ہے، اور اسی طرح تم نے مسلمانوں کے لیے اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو تم نے ان کے ادب اور احترام پہ کھڑا ہو جانا ہے، اور تم نے دین اسلام کا احترام کرنا ہے۔ اتنی وہ کڑی شرطیں ہیں، اتنی کڑی شرطیں ہیں کہ یقین مانیں آج تو کیفیت یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر اپنے عبادت خانے تعمیر کرتے ہیں، مسلمانوں کے عبادت خانوں کو روکا جاتا ہے، بلکہ جہاں پر ان کی تھوڑی سی اجتماعیت ہوتی ہے وہاں پر مسجد نہیں بننے دی جاتی، وہاں پر مسجد نہیں بنانے دی جاتی، نہیں جی آپ کی بستی نہیں ہے۔ افسوس ہے، ان کو مسلمان ملکوں میں رہنے کے لیے جو شرطیں اسلام نے دی ہیں اس کی پابندی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں۔ لیکن اب تو کیفیت بالکل مختلف ہے۔ تو یہ اہل کتاب جزیہ دے کر رہیں گے، لیکن اس کی بھی شرط یہ ہے کہ ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا، ان کو کسی فوج کے اندر کسی حساس عہدے پر ان کو فائز نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کی جاسوسی نہیں کریں گے، نہ کسی جاسوس کو پناہ دیں گے۔ لیکن اب تو ان کے سفارت خانے اور ان کی سوسائٹیاں یہ مسلمانوں کے خلاف مورچے ہوتے ہیں، یہاں سے مسلمانوں کے خلاف پوری سازشیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اہل کتاب یہودی اور عیسائی، اور بعض اہل علم نے مجوسیوں کو بھی ان میں شامل کیا۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ جزیہ یہ وقت کے اعتبار سے اور ہر بندے کی وسعت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، کسی سے زیادہ لیا جائے گا اگر وہ مالدار ہے، تو کسی سے کم لیا جائے گا اگر وہ غریب اور فقیر ہے۔ جزیہ کے بارے میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر اہل علم کا موقف ہے کہ صرف 3 مذاہب سے جزیہ لیا جائے گا، یہودی، عیسائی اور مجوسی۔ اس کے علاوہ کسی بھی کافر سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا، یا تو وہ مسلمان ہوگا یا اس سے قتال کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اجمی ہیں، اجمی جو عربوں کے علاوہ ہیں، یہ کچھ بھی ہوں ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، یہ کچھ بھی ہوں، یہ اہل کتاب ہوں کہ نہ ہوں، ان سے جزیہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ صرف ان کو یہ کہا جائے گا یا مسلمان ہو جاؤ یا لڑائی کرو۔ البتہ جو عرب ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں سے عرب جو ہیں، عرب یہ کسی بھی طرح کے کافر ہیں اگر، تو ان میں سے یہودی اور جو عیسائی ہیں ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ انہوں نے تھوڑی سی تفصیل کی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا مذہب نقل کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر کافر سے جزیہ لیا جائے گا، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس میں جو زیادہ واضح موقف معلوم ہوتا ہے وہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے لیا جائے گا، باقیوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ باقیوں سے لڑائی اور قتال کی جائے گی۔
اور یہ رہیں گے اگر کسی اسلامی ملک میں تو ذلیل رسوا ہو کر، عزت کے ساتھ، بدماشی کے ساتھ، کسی مسلمان کو تکلیف دے کے اور مسلمانوں کو اذیت بچا کے یہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ہے آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی کا ہمیں حکم دیا کہ تم ان سے لڑو، یہ اللہ کی حرام چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال کرے تو اس کے ساتھ قتال ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہے، اور اسی طرح جو دین حق کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ بھی لڑائی ہے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا معنی اور مطلب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔